اس ماہ مبارک کی ایک خاص فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک شب ایسی رکھی ہے جس میں بے شمار لوگوں کے لیے باری تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا اور عفو درگزر کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، 15ویں شعبان کی شب جس کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے دیار میں اور عرف میں شب برات کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت والجلال اپنے ان بندوں سے اس رات میں برات کا اظہار فرماتے ہیں جو دنیا میں بدبختی کا اور شقاوت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق ان کو نہیں ہوتی، جو گناہوں پر نادم و شرمندہ نہیں ہوتے اور وہ اعمال کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں بھی مقبول نہیں ہوتی، اللہ اس رات میں ان سے براءت کا اظہار فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں اللہ رب العزت والجلال اپنے نیک بندوں کے لیے ذلت و خواری، پستی اور ناکامی سے براءت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور باری تعالیٰ ان کے لیے ذلت و خواری اور ناکامی سے براءت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس حیثیت سے اس رات کو شب براءت کا نام دیا گیا۔ یقیناً یہ رات فضیلتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، اور اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول اس رات کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ تفصیل بھی ارشاد فرمائی کہ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت والجلال تشریف لاتے ہیں اور برابر باری تعالیٰ کی طرف سے فرشتے یہ ندا لگاتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اس کے لیے معافی کے فیصلے کروں، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کے لیے عافیت کا فیصلہ کروں، ہے کوئی امتحان و آزمائش کے اندر پھنسا ہوا انسان مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد رسی کروں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کے لیے روزی عطا کرنے کا فیصلہ کروں، الا من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی بھروں۔ برابر اس طرح کی ندا، اس طرح کی پکار، اس طرح کی آواز اللہ کے حکم سے فرشتے لگاتے ہیں، اور جو خوش نصیب لوگ اس فضیلت و برکت والی رات میں اللہ کے حضور تنہائی میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھرتے ہیں اور اپنی رحمت سے ان کو محروم نہیں فرماتے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے ندا لگانے والے یہ فرشتے سال کی ہر رات میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں ہر رات میں اس طرح کی ندا باری تعالیٰ کی جانب سے فرشتے لگاتے ہیں، اور خوش نصیب لوگ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر شب برات کے موقع پر جو احادیث میں فضائل مذکور ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ زیادہ مضبوط نہیں، لیکن 17 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان فضائل کو ذکر کیا ہے، اس لیے ان کو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ یہ برکت والی اور فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین نام ہے اتباع اور پیروی کا، عبادت کا وہی طریقہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا جو طریقہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا ہے۔
اگر ہم اپنے طور پر کسی طریقے کو عبادت میں شامل کریں تو چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی بہتر ہو، لیکن اللہ کے نظام کے مطابق وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے 2 رکعتوں کو فرض قرار دیا گیا۔ اب کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ میاں 2 رکعت تو بہت جلدی ہو جاتی ہیں، صبح کو تو بڑا وقت رہتا ہے، ہم تو 6 رکعتیں پڑھیں گے فجر میں۔ تو دیکھنے میں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ 2 کے بجائے 6 پڑھی جا رہی ہیں، لیکن جو 6 رکعت فجر پڑھے گا تو وہ اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی، یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ فجر ویسی ہی پڑھنی ہے جیسی نبی کریم علیہ السلام نے سکھلائی ہے، صحابہ نے جیسا عمل کیا ہے وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ ہی کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی یہ رات یقیناً فضیلتوں والی اور برکتوں والی ہے، لیکن اس رات میں عبادت کا وہی طریقہ درست ہوگا جو ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملا ہے۔ کیا طریقہ ہمیں ملا ہے؟ طریقہ ہمیں یہ ملا ہے کہ اس رات میں انفرادی طور پر اللہ جو توفیق آپ کو دیں وہ عبادت آپ کریں۔ کسی اجتماعی عبادت کا ثبوت اس رات میں نہ نبی کریم علیہ السلام سے ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ اپنے گھروں میں رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نفل نمازیں پڑھی جائیں، پوری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں، بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جتنے حصے ہم اور آپ عبادت کر سکتے ہوں انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں آ کر عبادت کریں۔ اجتماعی عبادت کا ثبوت اس رات میں نہیں ملتا ہے کہ پورا کا پورا جتھا مسجدوں کے اندر اکٹھا ہو جائے، جماعتیں مسجدوں کے اندر اکٹھی ہو جائیں اور اجتماعی عبادت کی جا رہی ہو۔ بعض جگہ نفلی نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے اس رات میں، اس کا کوئی ثبوت نہ پیغمبر علیہ السلام سے ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انفرادی طور پر اللہ ہمیں جو توفیق دے اس کے مطابق ہم عبادت کریں، اور کوئی خاص عمل اس رات کے لیے نہیں ہے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اتنی رکعت نفل نمازیں پڑھی جائیں اور پہلی رکعت میں یہ سورت ہو اور دوسری رکعت میں یہ سورت ہو، اور فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح عام دنوں میں نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح اس رات میں بھی نفل نمازیں پڑھی جائیں گی، جتنی اللہ توفیق دیں اس کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ ایک بات تو یہ ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ گھروں ہی میں عبادت کا اہتمام ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھروں کو نمازوں سے آباد کرو۔ نمازیں پڑھی جائیں گی تو گھروں کے اندر زندگی آئے گی، نورانیت آئیں گی، برکات آئیں گی، تو نوافل کا اہتمام ہمیں گھروں کے اندر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، قبرستان جانے کا جو مسئلہ ہے اس رات میں، اس کے سلسلے میں بھی بہت اچھی طرح ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے وہی طریقہ درست ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اتنی خاموشی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے کہ آپ کی زوجہ مبارکہ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ گئے کہاں۔ دوسرے لوگوں کو پتہ چلنا تو دور کی بات، تنہا آپ تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بسترے پر تلاش کرنے لگی کہ کہاں چلے گئے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ نہ اس سے پہلے کبھی آپ کا جانا ثابت ہے اور نہ اس کے بعد آپ کا کبھی جانا ثابت ہے، اور نہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اہتمام کے ساتھ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ آپ بتائیے اگر قبرستان جانا شب برات میں اتنا ہی لازمی اور ضروری ہوتا تو ہم سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھنے والے تھے یا نہیں تھے؟
وہ تو آپ کے اشاروں پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں بھی یہ معمول نہیں پایا جاتا۔ ہم بھی اگر کبھی کبھار چلے جائیں اس رات میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب قبرستان جانے کو شب برات میں اتنا لازمی اور ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن قبرستان جانا ضروری ہے۔ قبرستان میں بھی خوب چراغاں ہوتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، چائے بھی پلائی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں چلتی رہتی ہیں راستوں میں۔ ایک عجیب سا منظر اس رات میں ہماری طرف سے پیش کیا جانے لگا ہے۔ یہ چیز شرعی نقطہ نظر سے بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہی طریقہ مناسب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ کبھی چلے گئے اللہ کی توفیق سے بہتر ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی قبرستان جانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک رات قبرستان جا کر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے پورے سال کا حق ادا کر دیا، اب سال بھر دوبارہ اس طرف رخ کریں گے نہیں۔ ایسا تصور پایا جانے لگا ہے کہ پوری بھیڑ کی بھیڑ، جتھے کا جتھا، جماعت کی جماعت چلی جا رہی ہے قبرستان، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج کے رات کی سب سے بڑی عبادت قبرستان جانا ہی ہے۔ ایک غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ جو عمل جس درجے میں پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہو اسی درجے میں اس عمل کو انجام دینا دین ہے، اور اس درجے سے آگے بڑھانا یہ دین کے خلاف ہے، دین کے موافق نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور کسی غیر ضروری چیز کو ضروری ہرگز تصور نہ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کو بھی حضرات فقہا نے زیادہ سے زیادہ استحباب کا درجہ دیا ہے۔ بہت بہتر ہے اگر اللہ توفیق دیں تو روزہ رکھ لیا جائے۔ پھر وہ روزہ ایام 20 کا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں کا روزہ رکھتے تھے، تو یہ روزہ ایام 20 میں سے بھی آ جائے گا۔ اس لیے روزہ رکھیں تو اللہ رب العزت والجلال کی توفیق سے یہ سعادت حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اس نیت سے بھی رکھا جا سکتا ہے اور ایام 20 میں سے ہونے کی وجہ سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ آخری چیز جو شب برات کا حلوہ ہے، اس حلوے کا کوئی جوڑ شب برات کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح محرم کے ساتھ کھچڑے کو جوڑ دیا گیا اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، اسی طرح شب برات کے ساتھ حلوے کو جوڑ دیا گیا۔ اب اس میں کیا فلسفہ ہے اور اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے، کیا پس منظر ہے، ان تمام ہوائی باتوں پر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اب شب برات کے ساتھ کھچڑے کا یا حلوے کا تعلق کیا ہے، آپ اپنے عقل سے سوچئے اور پھر خود فیصلہ کیجئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کے خلاف شرع اعمال سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سال شب برات ایک ایسے موقع پر آ رہی ہے جس میں غیروں کا تہوار بھی ہے، تو پہلے سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ باہر کسی طرح کے اجتماعات بالکل مناسب نہیں، عام حالات میں بھی مناسب نہیں، انفرادی عبادات ہونی چاہیے۔ اور ان حالات میں جبکہ کووڈ کی وجہ سے بھی مختلف طرح کی پابندیاں ہیں اور دوسروں کے تہوار بھی ہیں، اور شرعی اعتبار سے بھی ہمیں اجتماعی طور پر عبادات کرنے کی اجازت اس رات میں نہیں ہے، تو کیوں غیر ضروری چیز کو ضروری بنایا جائے؟ اس لیے گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام ہو جتنی اللہ توفیق دے۔ باری تعالی ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔